بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں بی بی خدیجہ سلام اللہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چچا زاد بہن لگتی تھی اور دونوں کا شجرہ نسب جناب قصہ ابن کلاب سے جا ملتا تھا۔ حضرت خدیجہ علیہ السلام کی ولادت و پرورش اس خاندان میں ہوئی تھی جو دانہ نسبت کے اعتبار سے اصیل، ایثار پسند اور خانہ کعبہ کا حامی اور پاسدار تھا۔ خود حضرت خدیجہ علیہ السلام اپنی عفت اور پاک دامنی میں ایسی مثال تھی کہ دور جاہلیت میں انہیں طاہرہ اور سیدہ قریش کے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں فرمایا، خدا نے خدیجہ سے بہتر کوئی عورت مجھے نہیں دی۔ جب لوگ مجھے جھوٹا کہتے تھے تو وہ میری سچائی کی گواہی دیتی، اور جب لوگوں نے مجھ پر پابندیاں لگائی تو اس نے اپنی دولت کے ذریعے میری مدد کی۔ خدا نے اس سے مجھے ایسی اولاد عطا کی جو دوسری زوجیت سے عطا نہیں کی۔ ناظرین، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل دوسرے افراد کے ساتھ بھی رشتہ ازدواجیت سے منسلک رہ چکی تھی یا نہیں؟ رقیہ اور زینب، جنہیں جناب خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں کہا جاتا ہے، کس کی بیٹیاں تھیں؟ آج ہم اس حقیقت کو مستند روایات کے حوالہ جات کے ساتھ بیان کریں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ناظرین، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت سے رشتے آئے، اگرچہ شادی کے خواہش مند مہر ادا کرنے کے لیے کثیر رقم دینے کے لیے تیار تھے، مگر وہ کسی سے بھی شادی کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوئی۔ ابو القاسم کوفی کا بیان ہے کہ خاص و عام اس بات پر متفق ہیں کہ تمام اشراف و سربرآوردہ افراد حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ازدواجیت کے آرزومند تھے، لیکن جناب خدیجہ کے بلند معیار کے سامنے ان کی دولت کی فراوانی اور شان و شوکت ہیچ نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت خدیجہ نے سب کے رشتوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ لیکن زمانے کی حیرت کی اس وقت کوئی انتہا نہ رہی جب اسی خدیجہ نے عرب کے صاحبان مال و زر اور فرزندان دولت و اقتدار کو ٹھکرا کر حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رشتہ ازدواجیت قائم کر لیا، جن کے پاس مال و دنیا میں سے کچھ نہ تھا۔ اس لیے قریش کی عورتیں حضرت خدیجہ سے تحیر و آمیز ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کر بیٹھی کہ اے خدیجہ، تو نے شرفائے امراء قریش کو جواب دے دیا اور کسی کو بھی خاطر میں نہ لائی، لیکن یتیم ابو طالب کو جو تنگ دست اور بے روزگار ہے انتخاب کر لیا۔ لہٰذا اس روایت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے مکہ کے صاحبان دولت و ثروت کو رد کر دیا تھا اور کسی سے بھی شادی کرنے پر آمادہ نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف اس روایت کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ آپ کے ایک شوہر کا نام ابو ہالہ تمیمی ہے، جو بنی تمیم کا ایک عربی تھا، اور اس کا مستند تاریخی ماخذ میں اس روایت کے سوا کہیں کوئی خاطر خواہ تذکرہ بھی نہیں ملتا، یعنی نہ تو صاحب ثروت تھا اور نہ ہی معتبر کے تاریخ کے صفحات پر تذکرہ کرنے کے قابل ہوتا۔ عقل انسانی اس بات پر متحیر ہو جاتی ہے کہ کس طرح ممکن ہے کہ کوئی اشراف کے پیغام کو ٹھکرا دے، ایک نامعلوم عربی کو اپنے شریک حیات کے طور پر انتخاب کر لے۔ اس کے علاوہ اس سے بھی زیادہ تعجب کا مقام یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کے اشراف کو نظر انداز کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو خاندانی اعتبار سے بلند مقام کے حامل تھے، انتخاب کرنے پر قریش کی عورتیں انگشت نمائی کرتی نظر آئی، لیکن ایک عربی سے شادی کے خلاف عقل فعل پر زمانے کی زبانیں خاموش رہ گئی۔ کتاب الصحیح من سیرت النبی الاعظم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 123۔ اس دلیل کی روشنی میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ حضرت خدیجہ علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کوئی شادی نہیں کی تھی۔ اگر کی ہوتی تو زمانے کے اعتراضات تاریخ میں محفوظ ہوتے۔
بعض لوگوں نے حضرت خدیجہ کی شادی شدہ ہونے پر اس روایت سے استدلال کیا ہے کہ روایات سے معلوم ہوتا ہے حضرت خدیجہ کی ایک بہن تھی جس کا نام حالہ تھا۔ حالہ کی شادی ایک فخروی شخص کے ساتھ ہوئی جس سے اس کی بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام اس نے اپنے نام پر حالہ رکھا۔ حضرت خدیجہ کی بہن حالہ نے دوسری شادی ایک بنی تمیم سے تعلق رکھنے والے شخص سے کر لی جو ابو ہند کے نام سے معروف تھا۔ اس تمیمی سے حالہ کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ہند تھا۔ حضرت خدیجہ کے بہنوئی ابو ہند تمیمی کی ایک اور بیوی تھی جس کی 2 بیٹیاں تھیں، رقیہ اور زینب۔ کچھ عرصے کے بعد ابو ہند کی پہلی بیوی جو رقیہ اور زینب کی ماں تھی فوت ہو گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ابو ہند بھی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کا بیٹا ہند جو حالہ کے بطن سے تھا 2 بیٹیاں جو اس کی پہلی بیوی سے تھی جس کا نام رقیہ اور زینب تاریخ میں لکھا گیا ہے، حضرت خدیجہ کی بہن کے پاس رہ گئے، جن میں سے ہند اپنے باپ کی موت کے بعد اپنی قوم بنی تمیم میں واپس چلا گیا اور حالہ حضرت خدیجہ کی بہن اور اس کے شوہر کی دونوں بیٹیاں حضرت خدیجہ کے زیر کفالت آ گئے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی شادی کے بعد بھی آپ ہی کے ساتھ رہیں، آپ ہی کے گھر میں ان کو دیکھا جاتا تھا، اس لیے عرب خیال کرنے لگے یہ خدیجہ ہی کی بیٹیاں ہیں اور پھر ان کو حضرت سے منسوب کر دیا گیا، لیکن حقیقت امر یہ تھی کہ رقیہ اور زینب حضرت خدیجہ کی بہن حالہ کے شوہر کی بیٹیاں تھیں۔ ابن شہر اشوب کا بیان ہے کہ مرتضیٰ کتاب شامی میں اور ابو جعفر کتاب تلخیص المفاتح میں رقم طراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے شادی کی اس حالت میں کہ آپ کنواری تھی۔ اس کے علاوہ اس مطلب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو ثابت کرتی ہے کہ رقیہ اور زینب جناب خدیجہ الزہرا کی بہن حالہ کی بیٹیاں تھیں، نہ کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کی۔ مذکورہ بلا دلائل کی روشنی میں یہ بات پائے ثبوت کو پہنچتی ہے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آنے سے قبل غیر شادی شدہ تھی۔ آپ کے شوہروں اور فرزندوں کے نام جو تاریخ میں نظر آتے ہیں یا تو کسی غلط فہمی کا شکار ہے یا سیاست کے ہاتھوں عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کم کرنے کی ایک ناکام کوشش۔ اگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے علاوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی اور اولاد ہوتی یا پھر اگر رقیہ اور زینب اگر رسول اللہ کی بیٹیاں تھیں تو روایت میں ان کا کہیں کوئی اور ذکر کیوں نہیں ملتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جا بجا جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کی عظمت و فضیلت کو بیان کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث کے ذریعے شان سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ بیان کی، لیکن کہیں پر بھی کسی اور اولاد کا ذکر تاریخ میں نہیں ملتا، جو یہ بات ثابت کرتی ہے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ کے علاوہ کوئی اور اولاد حیات نہ تھی۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔